بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. اسی آیت کے اوپر گزشتہ اتوار بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاص کا ذکر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان حضرات کی مجلس میں اپنے آپ کو پابند کریں. پوری تفصیل واقعے کی آپ کے سامنے ہوگی یقیناً. آپ کو اس بات کا پابند کیا کہ آپ ان حضرات کی معیت اختیار کریں. اس جملے پر ذہن میں یہ بات آئی کہ اس جملے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ معیت کا کیا مطلب ہے. معیت کا مطلب ہے صحبت. صحبت سے انسان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بغیر صحبت کے میسر نہیں آ سکتے. اس لیے اس میں حضرات صحابہ کے صحبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا. اس پابندی کا مقصد ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مفادات اور آپ کی منفعت مقصود نہیں ہے بلکہ حضرات صحابہ کا فائدہ مقصود ہے. آپ اپنے آپ کو صحابہ کے پاس رکھیں، صحابہ آپ کی صحبت میں رہیں اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہاں عام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور کسی کامل کی صحبت اختیار کرو. کامل کی صحبت سے تمہارے اندر کمال آئے گا. اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے دو چیزیں رکھی ہیں، متاثر ہونا اور متاثر کرنا. ہر انسان کی فطرت میں یہ دو چیزیں رکھی ہیں، متاثر ہونا اور متاثر کرنا. جب انسان کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ویسے لوگوں کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں.
اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، اچھے لوگوں کے اثرات مرتب ہوں گے، برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، برے لوگوں کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ یہ تأثر، اثرات قبول کرنا اور متاثر کرنا، یہ انسان کا بالکل فطری تقاضا ہے۔ اس میں انسان کی نیت اور ارادے کو بھی دخل نہیں ہوتا۔ اگر نیت نہ بھی کرے تب بھی اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ جس ماحول میں انسان جا کر بیٹھے گا اس ماحول کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا مثال سے آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے دنیا میں، کائنات عالم کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے قرب حاصل ہوتا ہے تو ایک کے اثرات دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے بڑے حضرات نے اس کی مثالیں، بہت آسان مثالیں دی ہیں۔ قلمی آم کیسے بنتا ہے؟ قلمی آم ایک دیسی پودا ہے، اس کو قلمی آم کے ساتھ، قلمی پودے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کچھ عرصہ وہ اس کے ساتھ بالکل ملا رہتا ہے، کچھ عرصہ ملا رہنے کے بعد وہ یکجان ہو جاتے ہیں۔ پہلے یکجان اور دو قالب ہوتے ہیں، جسم الگ الگ اور جان ایک، پھر اس کے بعد وہ یکجان اور یک قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیسی ہے، یہ قلمی ہے۔ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، کچھ عرصے یہ جوڑا رہے گا، اس کی جڑ یہاں ہے اور اس کی شاخیں اوپر ہیں، یہاں سے جوڑ دیا، اب یہ شاخ اوپر اس کی شاخ ہے، ادھر اس کی شاخ، اس کی جڑ ادھر ہے، اس کی جڑ ادھر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو یہاں سے کاٹ دیں گے، یہاں سے اس کو کاٹ کے اس کی جڑ الگ کر دیں گے۔ اب اسی جڑ سے اس کو طاقت ملے گی اور یہ چلے گا، آہستہ آہستہ یہ بڑھتے 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 یہ قلمی ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر یہ قلمی، اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا، اس کی رنگت بھی بدل جائے گی، اس کا ڈیزائن بھی تبدیل ہو جائے گا، صورت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ دیسی آم چھوٹا سا ہوگا، جب آپ اسے چونسے کے ساتھ جوڑ دیں گے، اب جو اس کے اوپر پھل آئے گا وہ چونسے کا پھل آئے گا۔ جب یہاں سے یہ کٹ جائے گا اور کٹنے کے بعد اس جڑ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، اب اس کے اوپر چونسے کا پھل آئے گا، دیسی کا نہیں آئے گا، صورت بدل جائے گی، ذائقہ بدل جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک وقت میں پہنچ کر جب یہ پودا بڑھ کے تیار ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، پھر اس کو اصطلاح مالیوں کی اصطلاح میں پھر اس کو مدر پلانٹ کہتے ہیں۔ پھر یہ مدر پلانٹ بن جائے گا، پھر اس کے ساتھ دوسرے کو جوڑیں گے تو وہ قلمی بن جائے گا۔ یہ اثر صحبت کا اثر ہے۔ صحبت کے اثر سے ایک دیسی آم کو قلمی آم بنا لیا گیا،
اسے آپ لنگڑے کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ لنگڑا بن جائے گا، چونسے کے ساتھ جوڑ دیں تو چونسا بن جائے گا، کسی آم کے ساتھ اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں۔ حتیٰ کہ ہم نے ایک تماشا دیکھا، بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا۔ آم کے ساتھ، آم کے پودے کے ساتھ ایک صاحب نے نیم کا پودا جوڑ کے، نیم کا پودا جوڑا، اس کو یہاں سے چھیلا، اس کو یہاں سے چھیلا، اور چھیل کے ان دونوں کو جوڑ کے باندھ دیا، اور ایک عرصے بندھے رہنے کے بعد اس کو یہاں سے کاٹ دیا۔ اب اس پودے کو اس سے غذا مل رہی ہے، آم سے غذا مل رہی ہے نیم کے پودے کو۔ یہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اب وہ جو پودا تو وہ نیم کا ہے، اس کے اوپر آم نہیں لگے، اوپر جا کر وہ نیم ہی کا پودا ہے، لیکن اس کا کڑواہٹ ختم ہو گیا۔ اس کے اندر جو نیم کا کڑواہٹ ہوتا، وہ کڑواہٹ اس کا ختم ہو گیا، اس کے پتے بالکل ایسے ہو گئے جیسے میٹھے۔ حیران تھے اس بات کے اوپر کہ دیکھو یہ کیا وہ انہوں نے تجربات کیے۔ معلوم کہ غیر جنس کے ساتھ بھی اگر صحبت ہو جائے تو صحبت کا اثر یہ کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوں گے، کچھ نہ کچھ اثرات۔ اب ہم جب غور کرتے ہیں اس کی مثال میں نے ایک قصہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک نحوی تھے، انہوں نے ایک بکرا پالا، اور بکرا ان کے پاس رہتا تھا ہر وقت، ساتھ۔ وہ بکرا وہ بٹھا کے اس کو نحو کے سبق، نحو کے مسائل وہ اس کے سامنے بیان کرتے۔ وہ اتنا اثر ہو گیا اس بکرے پر کہ وہ مسائل بیان کرنے کے بعد اس سے پوچھتے، ہاں بھائی میں نے صحیح کہا؟ اگر بات صحیح ہوتی تو وہ گردن یوں ہلاتا تھا، اور اگر بات غلط ہوتی تو گردن یوں ہلاتا تھا۔ امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ، امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ، امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ نحو کے بہت بڑے امام تھے، انہوں نے یہ بکرا اپنے پاس رکھا، اور بکرا رکھ کے اس کو تربیت کی۔ امام اخفش کی صحبت سے وہ بکرا انسان نہیں بنا، لیکن اس میں انسانی شعور پیدا ہو گیا کہ وہ مسائل کے اوپر سمجھنے لگا، اگر صحیح ہوتے تو گردن ایسے ہلاتا، اور غلط ہوتے تو گردن ایسے ہلاتا۔ یہ صحبت کا اثر۔ قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے وہاں کتے کا بھی ذکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ، آپ اندازہ لگائیے کہ کتا ایک ناپاک چیز ہے، لیکن ایک طویل عرصہ اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر اثرات آ گئے، اور اللہ تعالی نے ان اثرات کو قبول کیا اتنا کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پسر نوح
بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد سگے اصحاب کہف روزے چند اے نیکا نشست و مردم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی اور پیغمبر کا بیٹا، ظاہر ہے کہ نبی کا بیٹا نبوت کی صلاحیتیں اس کے اندر ہوں گی، لیکن جب عذاب آیا اور وہ طوفان کے اندر غرق ہونے لگا، نوح علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ تمہارے اہل کو بچا لوں گا، یہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے. حق تعالی نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کی اہلیت ختم کر دی گئی. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، تو خاندان نبوت کے اثرات اس کے اندر سے ختم کر دیے گئے. برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے خاندان نبوت کے اثرات ختم ہو گئے. سگے اصحاب کہف روزے چند اے نیکا نشست و مردم شد. اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کے پاس بیٹھا اور وہ مردوم ہو گیا، لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلے کا مستحق ہو گیا. یہ صحبت کے اثرات. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. حمام یعنی غسل خانے میں ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی، میں نے اس کو چھوگا تو اس کو خوشبو آ رہی تھی. بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاویزے تو مستم. میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری دلاویز خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں، کیا چیز ہے تو؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم. اس نے کہا میں ایک مٹی ہوں، ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کر، میرے ہم نشیں کے جمال نے میرے اندر اثر کیا. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی. اگر مٹی پھول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو اس کے اندر آ گئی تو یہ صحبت کا اثر ہے. صحبت کے اثر سے اس مٹی کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی. اور شیخ سعدی پوچھ رہے ہیں کہ مشکی یا عبیری، مشک ہے یا عنبر ہے؟ اور اس نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہے، میں مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ نہیں ہوں. آپ اندازہ لگائیے روغن گل کیا چیز ہوتی ہے. روغن گل کسی پھول کے عرق کو نہیں کہتے. روغن گل وہ ہے جس میں کچھ دن کے لیے تیل میں پھول ڈال دیے جائیں، وہ پھولوں کی صحبت سے، ان کے اختلاط سے وہ روغن گل بن جاتا ہے. اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کی بو بدل جاتی ہے، وہ روغن گل بن جاتا ہے. صحبت وہ چیز ہے
انسان کو تبدیل کر دیتی ہے. جس چیز سے صحبت حاصل ہو جائے، صحبت کے اثرات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ ہے صحابی جس کو ہو صحبت حصول. صحابی اسے کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. کتنی دیر کی صحبت کے معنی تو ہے مسلسل کسی کے ساتھ رہنا. کونوا مع الصادقین میں کہ تم صادقین کے ساتھ رہو. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین حتی تکونوا مثلہم. اتنی مدت ان کے ساتھ رہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ. حتی تکونوا مثلہم. تو صحبت انسان کو بدل دیتی ہے. کتنی مدت تک کہ حتی تکونوا مثلہم، تم ان جیسے ہو جاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھیے، صحبت ایک لمحے کی بھی اگر مل جائے، ایک لمحے کی، وہ بھی انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے ایک چراغ میں تیل ہے، اس کے اندر بتی بھی ہے لیکن روشنی نہیں ہے. جس میں تیل اور بتی موجود ہے، اس کو جب آپ جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ ملائیں گے، ایک لمحے کے لیے اس کے اندر روشنی آ جائے گی. پھر یہ چراغ سینکڑوں چراغوں کو روشن کرے گا. ایک لمحے کا اتصال اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر گیا کہ سینکڑوں چراغوں کو روشن کر دیا. صحبت ایک لمحے کی بھی مل جائے. اسی لیے شیخ سعدی کا مصرع ہے یک زمانہ صحبتت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. ایک زمانہ، ایک لمحہ بھی اگر اولیاء اللہ کی صحبت مل جائے، یہ صحبت ایک لمحے کی بہتر 100 سال اطاعت، 100 سال کی بے ریا اطاعت سے بدل جا بہتر ہے. اس لیے کہ اس سے نسبت قائم ہو جائے گی. صحبت سے نسبت قائم ہو جاتی ہے. وہ ایک لمحے کی ہو بے شک، اس سے نسبت قائم ہو جاتی ہے. اور نسبت وہ چیز ہے کہ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے، ذات بدل جاتی ہے، شخصیت بدل جاتی ہے، حیثیت بدل جاتی ہے. آپ دیکھیے ایک کپڑا ہے، عام کپڑا ہے، بنانے والا کاریگر بناتا ہے. بنانے کے بعد اس کو بیت اللہ کے اوپر غلاف کے طور پر چڑھا دیا جاتا ہے. اسے ایک زمانہ بیت اللہ کی صحبت ملتی ہے. کپڑا تو کپڑا ہی ہے، کپڑا تو کپڑا ہی ہے، وہ سوت ہے، ریشم ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن کپڑا ہے، ایک جلاہے کا تیار کیا ہوا ہے، ایک کاریگر کا بنایا ہوا ہے. لیکن ایک زمانہ اس کو بیت اللہ کی صحبت مل گئی. اس صحبت کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب وہ کپڑا آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. اب وہ کپڑا آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. کپڑے کی حیثیت بدل گئی. اب وہ کپڑا کائنات عالم کے اور کپڑوں جیسا نہیں ہے. اب کائنات عالم میں کوئی کپڑا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے صحبت ملی ہے بیت اللہ کے ساتھ. کاغذ کاغذ ہے،
بازار میں بنتا ہے، فیکٹریوں میں بنتا ہے، اس کاغذ کو اس پر اخبار بھی چھپتا ہے، اس پر ناول بھی چھپتے ہیں، اس پر جھوٹی کہانیاں بھی چھپتی ہیں، لیکن اسی کاغذ کو اگر ان چیزوں میں لگانے کے بجائے اس کے اوپر قرآن پاک چھاپ دیا جائے، اللہ کے کلام کے نقوش سے جب اس کو صحبت ہو جائے گی تو اس کاغذ کی حیثیت بدل جائے گی، اس کاغذ کی حیثیت بدل جائے گی۔ اب وہ کاغذ عام کاغذ نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کا کاغذ ایک تو وہ حصہ ہے جس پر حروف چھپے ہوئے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو سادہ ہے۔ اگر وہ سادہ پرزہ بھی کسی کے ہاتھ آ جائے تو اس کی بے ادبی کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ اس کو تلبس، صحبت، میل، اس کو میل حاصل ہو گیا اللہ کے کلام سے۔ اس تلبس کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، تلبس کے معنی ملنے کے ہیں، اس ملنے کی وجہ سے اس کاغذ کی حیثیت تبدیل ہو۔ کیوں صاحب؟ کاغذ ہی نہیں ہے، وہ پلیٹ جس کے اوپر قرآن پاک چھپ رہا ہے، اسی پلیٹ پر نہ جانے کتنی مرتبہ کیا کیا چیزیں چھپی ہوں گی۔ جب اس پر قرآن پاک کی پلیٹ لگا دی گئی، اس کو تلبس حاصل ہو گیا اللہ کے کلام سے۔ اب اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پلیٹ تو وہی ہے، جستی ہے، پلیٹ تو وہ جستی ہے، ٹین کی ہے، لیکن نہیں ہے۔ اب کیونکہ اس کو تلبس حاصل ہو گیا انتہائی مقدس کلام سے، اس تلبس کی وجہ سے اس کی حیثیت بدل گئی، اس تعلق کی وجہ سے اب اس کا درجہ بدل گیا، اب اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ کپڑا ہے، عام کپڑا ہے، تھوڑا سا کپڑا لے کر آپ نے قرآن پاک کے اوپر اس کی چولی چڑھا دی، تھوڑا سا کپڑا لگا، پورا تھان ہے، اس میں سے آپ نے جو مرضی بنایا، لیکن تھوڑا سا حصہ لے کر اس کو قرآن پاک کی چولی میں استعمال کر لیا۔ یہ اتنا سا حصہ اس پورے تھان کے مقابلے میں، پورے تھان کی قیمت ایک طرف، اس حصے کی قیمت ایک طرف۔ یہ کیوں؟ یہ مقام اس کو کیوں ملا؟ صحبت کی وجہ سے، اسے تلبس ہو گیا، تعلق ہو گیا، نسبت ہو گئی اللہ کے کلام سے۔ اس نسبت نے اس کی حیثیت کو تبدیل کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بعض صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے زندگی وہاں گزاری، شب و روز آپ کے پاس ہے، لیکن ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے 5 منٹ صرف آپ کی خدمت میں گزارے، اور 5 منٹ کے بعد آپ نے ان سے کہہ دیا کہ تم اب چلے جاؤ اور میری زندگی میں میرے سامنے مت آنا۔ یہ بھی کہا کہ میری زندگی میں میرے سامنے مت آنا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی جب ایمان لائے تو انہوں نے پوچھا، تم وہی وحشی ہو جس نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ کہا، بالکل وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ ایمان کا تقاضا محبت ہے، محبت کا تقاضا قرب ہے۔
لیکن میں تمہیں جب بھی دیکھوں گا مجھے حمزہ یاد آ جائیں گے۔ کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ تم میرے سامنے سے چلے جاؤ اور میری زندگی میں میرے سامنے نہ آؤ؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا مجھے تو آپ کی محبت اور آپ کی خوشنودی، آپ کی رضا مقصود ہے، جس میں آپ راضی ہیں۔ اگر میرے دور رہنے میں آپ راضی ہیں تو میں یہ محبت اور پیار سے قریب رہنے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ کسی شاعر نے اس مضمون کو بیان کیا کہ ارید وصالہ ویرید ہجری، میں ان کے وصال کا ارادہ کرتا ہوں، پاس رہنا چاہتا ہوں، وہ یرید ہجری، اور وہ مجھے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ، میں اپنے ارادے کو ترک کرتا ہوں ان کے ارادے کی تکمیل کے لیے۔ وحشی وہاں سے چلے گئے، شام چلے گئے، زندگی بھر وہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ وحشی سے ملنے کے لیے شام جاتے اور وہاں جا کر ان سے مسائل پوچھتے۔ 5 منٹ کی صحبت نے وحشی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کا بھی اقتدا کر لو گے تم کو ہدایت مل جائے گی۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ وحشی جو 5 منٹ آپ کی خدمت میں رہے وہ بھی صحابی ہیں، اور کالنجوم وہ بھی ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اگر ان کا اقتدا کر لو گے تب بھی ہدایت ملے گی۔ 5 منٹ کی صحبت میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، زمین و آسمان بدل گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، صحبت انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ کیسے؟ وہ میں پہلے عرض کر چکا کہ انسان میں فطری طور پر اللہ تعالی نے متاثر کرنے اور متاثر ہونے کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ انسان متاثر کرتا بھی ہے اور متاثر ہوتا بھی ہے، یہ بالکل فطری، غیر ارادی، اس میں نہ ارادے کو دخل نہ نیت کو دخل۔ فطری طور پر آپ جہاں رہیں گے، جس ماحول میں رہیں گے، اس ماحول کا اثر آپ پر پڑے گا، بالکل فطری بات ہے۔ اسی لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بچے کے سامنے ماں باپ کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ناجائز ہو، غلط ہو، مکروہ ہو، ناپسندیدہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بچے کے اندر انفعال کا مادہ ہوتا ہے، بچے میں انفعال کا مادہ ہوتا ہے، غیر اختیاری، اس کا ارادہ نہیں ہے، اس میں نہ ارادہ نہ نیت، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن غیر اختیاری طور پر اس کے اندر انفعال کا مادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ معصوم بچہ موجود ہو اس کے سامنے صحبت کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اس کی طبیعت میں سے غیرت اٹھ جائے گی۔ یہ انفعال ہے، یہ بچے کا انفعال ہے۔ انسان میں کیونکہ انفعال رکھا گیا ہے، انفعال کے معنی متاثر ہونا، اثر قبول کرنا۔ انفعال کا معنی سمجھ لیجیے گا، لفظ عربی ہے، کبھی آپ یہ سمجھیں کہ عربی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، اس کے معنی ہے اثر قبول کرنا۔ انسان جہاں بیٹھے گا، جس ماحول میں بیٹھے گا، اس کا اثر قبول کرے گا۔ اسی لیے
حدیث میں یہ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل جگری دوست کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، اس لیے تم میں ہر آدمی یہ غور کرے کیسے لوگوں سے دوستی ہے۔ اگر بے دینوں سے دوستی ہوگی تو بے دینی آئے گی، بے دینوں سے دوستی میں دین نہیں آئے گا، بے دینی آئے گی۔ دینداروں سے دوستی ہوگی تو دینداری آئے گی۔ انسان کی طبیعت ہے، اس کے اندر فطرتاً اس کی نیچر اور اس کی طبیعت کے اندر اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے انسان کو حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دائمی طور پر تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اعلیٰ درجے کے کہ سر کے یعنی دماغ سے لے کر پیر تک ہر چیز متقی بن جائے، تقویٰ آ جائے، دماغ کی سوچ بدل جائے، آنکھوں کے دیکھنے کا انداز بدل جائے، زاویہ بدل جائے، کانوں کے سننے کا انداز بدل جائے، زبان کے بولنے کا انداز بدل جائے، کوئی بات زبان پر بےہودہ کلمہ نہ آئے، ناجائز کوئی کلمہ نہ آئے، جھوٹ کا کوئی کلمہ زبان پر نہ آئے، غیبت کا کوئی شائبہ زبان پر نہ آئے۔ اگر یہ چاہتے ہو تمہاری ساری صلاحیتیں تبدیل ہو جائیں، ساری صلاحیتیں، قلب تمہارا بدل جائے، اعضاء اور جوارے تمہارے بدل جائیں، ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، ان ہاتھوں سے کبھی ناانصافی نہ ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر جو شہوت ہے اس شہوت کے غلط سوچ نکل جائے، اس کی غلط سوچ نکل جائے تمہارے اندر سے، یہ چاہتے ہو کہ تمہارے قدم اتنے محتاط ہو جائیں کہ وہ غلط راستے کی طرف اٹھ نہ سکے، اللہ کی عبادات سے رک نہ سکیں، اللہ کے اوامر کی طرف چلیں، ان سے رکنا مشکل ہو اور نواہی کی طرف قدم اٹھانا مشکل ہو جائے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ سر سے پیر تک کمال تقوی، کمال طہارت تمہارے اندر آ جائے، کونوا مع الصادقین۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کو تبدیل کرو، اپنے ماحول کو تبدیل کرو، صادقین کے ساتھ رہ پڑو۔ جب ان کی صحبت اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اثرات تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کیا وہی لوگ نہیں تھے جو زندہ درگور کرتے تھے لڑکیوں کو؟ کیا وہی لوگ نہیں تھے جو ایک ایک روپے کے اوپر لوگوں کی جان لے لیتے تھے؟ کیا وہی لوگ نہیں تھے جن کے یہاں صبح سے شام تک شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے؟ کسی پر ظلم، جن کے یہاں کوئی عیب نہیں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی شادی ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد خیال ہوا کہ ولیمہ کرنا ہے،
ولیمے کے لیے ایسے نہیں ہیں تو چلو میں جنگل چلتا ہوں، وہاں سے جا کر اذخر ایک گھاس ہوتی ہے وہ ڈھونڈ کر لاتا ہوں، وہ لا کر فروخت کروں گا۔ یہ گھاس ہوتی ہے جو چمڑا رنگنے کے کام آتی ہے، دباغت کے کام آتی ہے، سونے کا رنگ کاٹنے کے کام آتی ہے۔ سونا اصل میں سونا مٹی کی شکل میں ہوتا ہے، لال مٹی کی شکل میں، بالکل اس کو دیکھ کے پہچان نہیں سکتا آدمی۔ پھر اس کو جب پکایا جاتا ہے تو اس میں وہ پہلے زمانے، اب تو پتہ نہیں کوئی اور کیمیکل ڈالتے ہوں گے، پہلے زمانے میں وہ اذخر استعمال کی جاتی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سوچا کہ میں اذخر تلاش کر کے لاؤں، ذرا مہنگی چیز ہے، مہنگی بکے گی، مجھے پیسے مل جائیں گے، اس سے میں ولیمہ کر لوں گا۔ ایک آدمی کو بلایا، تم میرے ساتھ چلو۔ گئے، جا کے یہ خیال ہوا کہ اونٹنی ہے، ایک مکان کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، دو اونٹنیاں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اونٹنیاں لے کر آؤں، ایک اونٹنی لاؤں کم از کم، اس پہ دونوں آدمی بیٹھ کے چلے جائیں گے، اس کے اوپر وہ گھاس لاد لائیں گے، یا دونوں اونٹنیاں لے لوں، ایک پہ یہ ساتھی بیٹھ جائے گا، ایک پہ میں بیٹھ جاؤں گا، اور اس کے اوپر وہ لاد کے لے آئیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب منظر سامنے آیا، دیکھا کہ ان کے اوپر سے کوہان ایسے کاٹ رکھے ہیں کسی نے، ان کے پیر آگے کے بندھے ہوئے ہیں، اگلے پیر، اونٹنیوں کے پیر اگر اگلے پیر باندھ دیے جائیں پھر وہ اٹھ نہیں سکتی۔ انہیں ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے پیر ان کے باندھ دو، پھر وہ اٹھ نہیں سکتی۔ ان کے اوپر سے کوہان کٹے ہوئے ہیں، اور کوکھ میں ان کے تلوار مار کے اندر سے ان کی کلیجی نکالی ہوئی ہے، زندہ کی۔ یہ تو حیران پریشان کھڑے سر، یہ کیا ہوا، کس نے کیا یہ؟ انہوں نے کہا یہ حمزہ نے، حضرت حمزہ نے کیا۔ حمزہ کہاں ہے؟ یہاں مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شعر و شاعری ہو رہی ہے، شراب کا دور چل رہا ہے۔ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا ہے، یہاں مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں خود جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں پہنچے، جا کر رو رہے ہیں، کہا میں تباہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا یہ واقعہ ہوا، حمزہ نے کیا۔ حضور اٹھ کر مکان میں تشریف لے گئے تو حمزہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، گردن بالکل نیچے جھکائے ہوئے۔ حضور نے جا کر ڈانٹا کہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے یوں نظر اٹھائی، آنکھیں بالکل جھکی ہوئی ہیں ایسے، یوں نظر اٹھائی، پھر اور اوپر کیا، پھر اور اوپر کیا۔ هل کنتم الا عبید لآبائی، تم کون ہو؟ میرے باپ کے غلام ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا، تم کون ہو؟ میرے باپ کا غلام ہو؟ حضور واپس آ گئے، یہ دیکھ کر واپس آ گئے کہ ان کو اس وقت نشے کی کیفیت ہے، نشے کے اندر۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے سنا کہ کیوں جی، یہ وہی لوگ نہیں تھے جو رات دن شرابیں پیتے تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے تھے، یہ وہی لوگ نہیں تھے جو لڑکیوں کو زندہ دربور کرتے تھے۔ ظلم و بربریت کی کون سی ایسی مثال ہے جو ان کے اندر موجود نہیں تھی؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
مرد نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ صحبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عجیب بات ہے، ہم جیسا ناکارا، نالائق، نکھٹو، نابکار جب کہیں جائیں تقریر کرنے کے لیے تو جناب تعارف کرایا جاتا ہے، حضرت مولانا علامہ شیخ الحدیث محتمم دارالعلوم عارف باللہ فلاں فلاں، پتہ نہیں کتنے بلے ساتھ لگائے جاتے ہیں جی، تعارف کرایا جاتا ہے۔ کیا نسبت ہے بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے قطب، بڑے سے بڑے غوث کو حضرت عمر سے اور ابوبکر صدیق سے کیا نسبت ہے؟ کیوں جی، کیا نسبت ہے کسی کو؟ ساری کائنات کے ایمان کا اگر وزن کیا جائے تو حدیث میں فرمایا کہ اگر پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابوبکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہوگا جی۔ انہیں تو کبھی آپ نے نہیں کہا علامہ دوران، فقیہ زمان، محدث وقت، مفسر عالم، یہ قطب الاقطاب، غوث الاغواث شیخ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کبھی کہا؟ سیدھا سیدھا نام لیتے ہو ابوبکر، سیدھا سیدھا نام لیتے ہو عمر فاروق۔ وہاں تو کبھی جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب نبی ہوتے، جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے ان کے لیے تو کبھی آپ نے القاب اور آداب نہیں گنوائے جی۔ امام الاولیاء اور قطب الاقطاب اور شیخ المحدثین اور شیخ المفسرین اور عارف باللہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تو کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حاصل ہوئی جس نے ان کو صحابی بنا دیا۔ صحابی کا صحابی ہونا ساری کائنات کے القاب اور آداب سے زیادہ ہے۔ ساری کائنات کے القاب اور آداب ایک طرف اور صحابی کا صحابی ہونا ایک طرف، بس یہی ان کا سب سے بڑا لقب ہے کہ وہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، حضرات صحابہ کو صحبت نے پہنچایا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کے پاس بیٹھیے، ان کی معیت کے اندر بیٹھیے، یہ آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان سرداروں کی وجہ سے یہ صحابہ آپ کی صحبت سے ایک منٹ کے لیے بھی محروم ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے، ان جانثاروں سے اپنی نگاہیں ہٹانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ صحبت انسان کے اندر وہ اثرات کرتی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار موجود ہے اور آپ حضرات میں سے جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، احد میں جنگلہ لگا ہوا ہے اور اس جنگلے میں درمیان میں دو قبریں ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصعب ابن عمیر جب شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے،
اس لیے کہ مصعب ابن عمیر شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی. سمجھے تو یہ کیا بات ہے؟ یہ میں نے جو بات عرض کی تھی کہ جب آپ پیوند لگاتے ہیں تو پھر وہ دیسی عام دیسی نہیں رہتا، وہ لنگڑا بن جاتا ہے، وہ چونسا بن جاتا ہے، اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی بدل جاتی ہے، اس کی قیمت بھی بدل جاتی ہے. صحبت نے مصعب بن عمیر کو اتنا بدلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مصعب بن عمیر کے اندر نظر آنے لگی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا عبد الباری ندوی کو بالکل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشابہ تھے، بالکل ہم شکل تھے. ان کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ حضرت تھانوی نہیں ہے، بالکل حضرت تھانوی کی ہم شکل تھا. اور یہ صحبت کی وجہ سے یہ اثر پیدا ہوا تھا. حتیٰ کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا عبد الباری ندوی سے ملے تو سید سلیمان ندوی نے خط لکھا حضرت کو کہ مولانا عبد الباری ندوی سے ملاقات ہوئی، بالکل شیخ کی تصویر پایا، شیخ کی تصویر پایا. حضرت تو مصلح تھے، حکیم الامت تھے، سید صاحب کی اصلاح کرنا مقصود تھی. حضرت نے لکھا افسوس تصویر میں ترقی کی صلاحیت نہیں ہوتی، آپ نے ان کی کیا تعریف کی؟ جی تو بہت سے حضرات اللہ تعالی ان کے حالات کو تبدیل کرتا ہے. ان کی زبان مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر تھا کہ مفتی صاحب الفاظ بھی وہی بولتے ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، الفاظ بھی وہی تھے ان کے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی. انسانوں ہمیں یہ حکم دیا حق تعالی شانہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی، وہ تقوی جو تمہارے یہاں سے لے کر اور یہاں تک تمہیں تبدیل کر دے، تمہاری ساری صلاحیتیں تبدیل کر دے. وہ تقوی جس کا نام ہے فکر، تمہارے اندر اتنی فکر آ جائے کہ دماغ تمہارا وہی سوچے جو تمہیں تعلیمات حاصل ہو رہی ہیں، جو دین کہتا ہے، جو دین کے تقاضے ہیں. تمہاری نگاہیں وہی کچھ دیکھیں جو دین کے تقاضے ہیں. جس چیز کو دیکھنے سے دین نے منع کیا، بغیر غیر ارادی طور پر نگاہ اٹھے ہی نہ ادھر. تمہارے کان پابند ہوں. یہ ساری صلاحیتیں کیسے تبدیل ہوں گی؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہ پڑو، ان کی صحبت اختیار کرو. جب صحبت اختیار کرو گے، کسی اللہ والے کو، ایک اللہ والے کو تلاش کرو اور اس کی صحبت اختیار کرو. صحبت کا طریقہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ضروری نہیں ہے کہ تم اس کے پاس جا کر رہو. صحبت کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے ملاقات اور کثرت سے مکاتبت، خط و کتابت کا سلسلہ رہے. ملاقات، مجالست کثرت سے رہے
اور کثرت سے مکاتبت رہے تو یہ صحبت کاملہ ہے. صحبت کاملہ. کسی اللہ والے کو تلاش کرو جس کی مجلس کے اندر، جس کی صحبت میں بار بار حاضری. یہ نہیں کہ یہ بھی کچھ ملنے میں ملنا ہے کہ غیروں کی طرح راہ میں جب مل گئے صاحب سلامت ہو گئی. یہ کیا ملنا؟ ہر کام کے لیے انسان کے پاس وقت موجود ہے. معذرت کے ساتھ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا، اس کام کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے. جب ارادہ کر لے، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، جس کام کا انسان ارادہ کر لے اس کام کا اس کے پاس وقت موجود ہے. عجیب بات ہے کہ اہل اللہ کے پاس جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ حاضری بھی ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، اور مکاتبت کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے حالات لکھیں اور لکھ کر پیش کریں. اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نہ ہمیں سلیقہ آتا ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے. 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے. استفادے کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ صحبت میں جا کے بیٹھو. 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد. اپنے حالات کی اطلاع کرو. اپنے حالات کی اطلاع. حالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، میری اماں سے جھگڑا ہوتا ہے، میری بیٹوں سے جھگڑا ہوتا ہے، میری بیٹیوں سے جھگڑا ہوتا ہے. حالات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے اوامر پر عمل کی توفیق ہے یا نہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ اللہ کے نواہی سے بچنے کی ہمت اور طاقت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اللہ کے اوامر اور نواہی ان کی محنت کرنی ہے. دنیاوی ہم اگر ملتے خط بھی لکھتے ہیں تو اس میں سوائے اس کے کہ کاروباری حالات، گھریلو حالات، میاں بیوی کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، دوست احباب کے جھگڑے، یہ خط میں حالات لکھے جاتے ہیں. اوامر اور نواہی کا کوئی تصور نہیں رہا. حالات لکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرتا ہوں یا نہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ اور کرتا ہوں تو کتنا؟ اور کرتا ہوں تو کیسا؟ اس میں دل لگتا ہے نہیں لگتا؟ حالات کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جو نواہی ہیں، منہیات ہیں، ان سے بچتا ہوں کہ نہیں؟ منکرات سے، فاحشات سے، بدعات سے، رسوم سے، خرافات سے بچتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر بچتا ہوں تو کیسے؟ کیا حالات ہیں؟ کیا حالات لکھو. اطلاع کا مطلب یہ ہے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت شیخ کی طرف سے ہو، آنکھ بند کر کے اس کا اتباع کیا جائے. بالکل آنکھ بند کر کے اتباع کیا جائے. اور اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھے ان سے بڑھ کر کوئی اور آدمی نہیں مل سکتا. یہ نہیں کہ کائنات عالم میں ان سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. نہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ انتظار کرنا کہ کوئی بڑا حکیم اجمل خان اگر آج ہوتے تو ہم بھی علاج کراتے. اب کس سے علاج کرائیں؟
آج اگر حکیم عبد المجید ہوتے ہم بھی علاج کراتے، اب کس سے علاج کرائیں؟ وہ تو گئے دنیا سے۔ تو یاد رکھیے، ہمیں جو اللہ تعالی نے معالج عطا فرمایا ہے وہ ہمارے زمانے کا حکیم اجمل خان ہے، وہ ہمارے زمانے کا حکیم عبد المجید ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے۔ یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین کی وجہ سے تعلق قائم کیا ہے، دینی اصلاح و تربیت کے لیے قائم کیا ہے، تو اس میں دین کتنا ہے؟ جس سے تعلق قائم کیا ہے اس میں دین کتنا ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد دل میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ وہاں ذکر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین کا ذکر ہے یا دنیا کا ذکر ہے؟ اگر دنیا کے قصے ہیں، دنیا کا ذکر ہے تو وہ دنیا دار آدمی ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا اور آخرت کا ذکر ہے تو وہ دیندار آدمی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے اکثر دیندار لوگ ہیں یا دنیا دار لوگ ہیں۔ اگر دنیا دار زیادہ ہیں تو معلوم ہے کہ اس کے اندر رغبت دنیا کی زیادہ ہے، اگر دیندار زیادہ ہیں تو اس کے اندر رغبت دین کی زیادہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں دیکھنے کی۔ جہاں یہ چیزیں ملے وہاں پر اپنا تعلق قائم کیجئے اور اصلاحی سلسلہ شروع کیجئے۔ اعتقاد کا مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان سے زیادہ مفید اور بہتر کوئی اور آدمی نہیں مل سکتا۔ نمبر 4، انقیاد۔ انقیاد کے معنی پابندی کے ہیں۔ جو ہدایت وہ کرے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ 2 دن 4 دن عمل کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر 2 دن عمل کر لیا پھر چھوڑ دیا، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اگر انسان اس طرح پابندی سے عمل کرتا رہے گا اور مسلسل خط و کتابت رکھے گا اور بار بار مجلس کے اندر حاضری دے گا تو انشاءاللہ صحبت کاملہ کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ صحبت کاملہ کے لیے مستقل پاس رہنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی صحبت کاملہ ہے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو، آخری درجے کی بات یہ ہے کہ پھر اہل اللہ کے ملفوظات، ان کے مواعظ اور ان کی حکایات پڑھی جائے۔ یہ آخری درجے کی بات ہے۔ اگر کوئی بزرگ میسر نہ ہو اور کسی کے پاس جانا آنا اور کسی سے تعلق نہ ہو تو آخری درجے کی بات یہ ہے کہ پھر اہل اللہ کی ملفوظات، ان کے مواعظ اور اہل اللہ کے قصے پڑھے جائیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.